نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ایمان میں حکم ہے، حکم میں روزہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو روزہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو حکم کس چیز کا؟ حکم میں نماز ہے، حکم میں روزہ ہے، حکم میں حج ہے، حکم میں زکوٰۃ ہے۔ یہ ایمان ہے تو یہ سارے احکام ہیں۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو اس کے لیے حکم کدھر سے آ گیا؟ حکم تو صرف مومن کے لیے ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے حکم ہے۔ ایمان لانے والے کون ہو گئے؟ مومن۔ اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ حکم روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سارے حکم کے عمل۔ اب حکم میں نماز ہے تو نماز کا جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے۔ حکم میں روزہ ہے اور جو روزے کا عمل ہے وہ عمل صالح ہے۔ حج میں حکم ہے اور حج کا جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان والے کو اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں بیوی دیتا ہے، اور جو عمل زوجیت میں بیوی کو بیوی جانتا ہے اور بیوی شوہر کو شوہر جانتی ہے، تو اب یہ نکاح میں جو عمل زوجیت ہے یہ عمل صالح ہے، یہ عبادت ہے۔ جب حکم موجود ہو اور حکم کا عمل صالح موجود نہ ہو، اور وہ کہے جی میں مومن ہوں اور میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ حکم بتانا ضروری ہے اور پھر حکم میں عمل صالح ہوتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو وہ اچھا عمل جانتا ہے اسے عمل صالح کہہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ کا ارشاد پاک ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ یہ مومن ہے جو ایمان لایا ہے۔ جب ایمان لانے والا اللہ پروردگار کا حکم، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ماں کی بابت حکم ہے، بیوی کی بابت حکم ہے، باپ کی بابت حکم ہے، سائیں جی کی بابت حکم ہے، نبی رسول کی بابت حکم ہے، اللہ کی بابت حکم ہے۔ جب حکم وہ مانتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور ہر حکم کا جو عمل ہے جب اس کو اپناتا ہے تو عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح اپنی طرف سے کیسے بن گیا؟ میری اور آپ کی طرف سے کیسے بن گیا؟ پہلے حکم ہونا ضروری ہے جو اللہ کا ہے، پہلے حکم ہونا ضروری ہے جو نبی رسول علیہ السلام کا ہے، پہلے حکم ہونا ضروری ہے جو سائیں جی کا ہے، پہلے حکم ہونا ضروری ہے جو ماں باپ کا ہے، پہلے حکم ہونا شوہر کا ضروری ہے۔ اگر حکم نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے۔ وہ مومن ہے جو حکم مانتا ہے، اور جب مومن حکم مانتا ہے تو حکم کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بیوی شوہر کو نہیں مانتی، شوہر اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، عمل صالح کدھر سے آ جائے گا؟ شوہر کہتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، عمل صالح کدھر سے آ جائے گا؟ نکاح کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا۔ اسی طرح
نماز مانتا ہے، نماز کا عمل نہیں مانتا، نماز مکمل کیسی ہو جائے گی؟ نماز کا عمل رک جانے سے نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ 4 رکعتیں ہیں، اللہ اکبر پہلی رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد پڑھتا ہی نہیں 3 رکعتیں جو باقی ہیں، عمل رک گیا۔ نماز فرض ہے، جب نماز فرض کا عمل رک گیا تو نماز کدھر ہو گئی؟ نماز بھی رک گئی، روزہ بھی رک گیا، حج بھی رک گیا، زکوٰۃ بھی رک گیا۔ اگر انکار کر دیتا تو پتہ ہو جاتا یہ کافر ہے، مشرک ہے، انکار اس نے کیا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کا عمل اس نے روک دیا۔ جب کوئی کسی حکم کا عمل روک دیتا ہے، اب وہ عمل رک جانے کی وجہ سے اس نے جو ترک کیا ہوتا ہے وہ عمل صالح ترک کر دیا ہوتا ہے۔ عمل صالح جب کوئی ترک کرتا ہے تو عملی کافر ہو جاتا ہے، یا مشرک ہو جاتا ہے، یا منافق ہو جاتا ہے، یا فاسق ہو جاتا ہے، یا فاجر ہو جاتا ہے، ایسے کہہ دو یا وہ زانی ہو جاتا ہے یا زانیہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بول کے کوئی عمل ترک کر دیتا ہے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ اب جس نے روزہ بھول کر کھا لیا، پی لیا، یا بھول کر چھوڑ دیا، سجدہ سہو ہے، یعنی معافی ہے، دوبارہ حکم کی طرف واپس آ جائے گا۔ روزہ بھی ہو گیا، کھا پی کے بھی روزہ ہو گیا، فعل زوجیت ہو گئی ہے بھول کر، پھر بھی روزہ ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عمل صالح جو حکم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ مانتا بھی ہے، اور اس نے حکم صالح ترک بھی نہیں کیا۔ اور جو عمل صالح جو ہے ہر حکم کا وہ جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، نہ بھی کھائے، نہ بھی پیے، نہ بھی نماز کا انکار کریں، نہ بھی روزے کا انکار کریں، نہ بھی اللہ نبی رسول کا انکار کریں، نہ بھی سائیں جی کے حکم کا انکار کریں، نہ ہی وہ ماں اور باپ کے حکم کا انکار کریں، نہ ہی جناب اپنی بیوی کا انکار کرے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ ماں ہے، اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کا انکار کرے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ کچھ بھی کر ڈالیں، اگر عمل روک دے، اگر عمل روک دے حکم کا، عمل صالح ختم کر دے، روک دے حکم کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی بیچ میں اس نے چھوڑ دی، روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا، حج بھی بیچ میں چھوڑ دیا۔ ایک نے بھول کے کھا اور پی لیا ہے، لیکن اس نے عمل جو ہے روزے کا اسے ترک نہیں کیا۔ اس نے بھول کر کھایا اور پیا ہے، عمل تھوڑی اس نے ترک کیا۔ ایک جان بوجھ کر کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر، باطن کے اندر جو روزے کا عمل ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، عمل زوجیت نہیں کرنا، اندر ہی اندر وہ کر رہا ہے، تو اس کا روزہ کیسے رہ گیا؟ روزے کا عمل جب رک گیا، اب روزہ مکمل نہیں ہوا، کہ عمل اس نے روزے کا ترک کر دیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا عمل کیا ہے؟ روزہ اللہ کے حکم میں کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے کیا ہے؟ رک جانا ہے۔ اب اگر اندر کوئی نہیں رکتا، باہر رک بھی جاتا ہے، تو جب اندر نہیں رکا، روزے کا عمل جو اس نے ترک کر دیا، روزہ مکمل نہیں اس کا ہوگا۔ اب عملی کیا ہوگا؟ یہ عملی روزے کو اگر اس نے انکار میں چھوڑ دیا ہے تو عملی کافر مشرک ہو جائے گا، اور اگر اس نے منافقت میں چھوڑ دیا تو عملی منافق ہو جائے گا، اور اگر اس نے فسق و فجور میں چھوڑ دیا ہے تو عملی فاسق اور فاجر ہو جائے گا۔ روزہ کدھر رہ گیا؟ روزہ تو تب ہے جب عمل صالح جو حکم کا ہے، حکم کا جو عمل ہے وہ کیا جائے۔ عمل کس نے کرنا؟ میں نے اور آپ نے کرنا، عمل تو اللہ نے نہیں نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں حکم ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ دینا ہے۔ عمل صالح جو نماز، روزے، حج وغیرہ کا ہے وہ کس نے کرنا؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ حج اللہ پاک نے ہم پر فرض کر دیا۔ اب حج کا عمل صالح کیا ہے؟ میدان عرفات میں پہنچنا، اور جس نے
یہ عمل ترک کر دیا، میدان عرفات میں نہیں گیا، عمل صالح جب ترک کر دیا، حج اس کا ہوا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ حج اس نے مکمل نہیں نہ کیا، نماز اس نے مکمل نہیں کی، روزہ مکمل نہیں کیا، حج مکمل نہیں کیا، اپنے تہیں جا کر جتنے بھی عمل صالح کرتا رہے وہی وہ عمل صالح کیسے بنے؟ لیکن ہمارا مسلمانوں کا حال ایک ہی ہو گیا، یہ عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کے لیے پہلے حکم ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ عمل صالح بنے گا۔ حکم نماز ہوگا تو عمل صالح بنے گا، کہ جو نماز کا حکم میں عمل بتایا گیا ہے وہ عمل صالح نماز کا کیا جائے، روزے کا کیا جائے، حج کا کیا جائے، زکوٰۃ کا کیا جائے، بچنے کا کیا جائے اور کرنے کا کیا جائے، تب عمل صالح ہے۔ اگر کوئی حرام سے بچتا ہے تو حرام سے بچنے کا جو عمل صالح، اس سے جب حرام سے بچتا ہے، عمل صالح کا حکم پورا کرتا ہے، اب تو یہ عمل صالح ہے حرام سے بچنے کا۔ اور اگر حکم مانتا ہے اور جو عمل صالح حرام سے بچنے کا وہ کرتا ہی نہیں، کیسے بچے گا بتاؤ؟ کیسے بچ جائے گا؟ اسی طرح حلال کا حکم ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اگر حلال میں جو حکم بتایا گیا ہے حلال کا عمل یعنی بتایا گیا ہے، تو وہ اگر عمل نہیں کرتا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ روزہ کیسے ہو جائے گا؟ حج کیسے ہو جائے گا؟ زکوٰۃ کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جنت ہوئی نہیں اس کی، اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کیسے ہو جائے گا؟ سائیں جی کیسے ہو جائے گا؟ ماں باپ اس کے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ بیوی سے شوہر کیسے راضی ہو جائے گا؟ او بھائی، یہ سب اسے ملتا ہے جو پہلے اللہ پروردگار کا حکم اس پر ایمان لاتا ہے، اور جب وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان کی تکمیل جب وہ کرتا ہے تو یہ حکم کا عمل ہوتا ہے۔ ادھر یہ حکم کا عمل پورا کرتا ہے، حکم کا جو عمل ہوتا ہے پورا کرتا ہے، ادھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوا، مجھے بتائیے، سچی دل سے بتائیں، وہ مومن کا عمل کیسے ہو گیا؟ ایمان تو مکمل اس نے کیا نہیں اپنا، اللہ کو تو اس نے مانا نہیں، اللہ کے احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اس نے مانا نہیں، وہ کیا گیا ہے؟ مومن کامل ہو گیا۔ واہ جی واہ، یہ ایسے ہم مومن کامل ہیں اور ایسے ہی ہم عمل صالح کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی نکمے نکارے نماز کا عمل ترک کر کے تو ہم عملی کفر کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی کمیاں ہماری ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ بھائی معافی کا حکم ہے، حکم میں معافی ہے، حکم میں شکر ہے، وہ اس کا عمل کریں گے تو تب بھی معافی ہوگی نا، اور حکم کو بجا لائیں گے، حکم کا عمل کریں گے تب بھی شکر ہوگا نا۔ نہ شکر جانتے ہیں نہ معافی جانتے ہیں، بس ایک ہی بات جانتے ہیں جس سے میں اچھا سمجھتا ہوں، جب وہ عمل کر لیتا ہوں تو یہ عمل صالح ہو جاتا ہوں۔ واہ جی، بزرگان دین کے عمل اونچے اونچے ہم جانتے ہیں، جب اسے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دین ہے، وہی وہ کسی کا عمل ہے۔ دین جو اس نے کیا تھا وہ حکم بتاؤ نا کس میں اس نے عمل یہ کیا تھا، ہم بھی دیکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اس بزرگ نے جس حکم میں یہ عمل کیا تھا وہ حکم دین تھا، اور یہ اللہ کا بندہ اس حکم دین کو لے کر عمل صالح کرنے والا تھا، تاکہ تعلیم ہو جائے۔ بزرگان دین کے ہر عمل سے کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ عمل تو بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ عمل تھا، یہ عمل تھا، تو عمل کسی کا عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب وہ حکم بتاتا ہے، پھر ہر ایک سننے والے کی تعلیم ہو جاتی ہے کہ حکم اللہ کا ہے اور اس حکم کا عمل اس اللہ کے بندے نے کیا ہے، یہ نمونہ ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی بزرگ اللہ والے کی تعلیم سے حکم بھی جان جاتا ہے اور حکم کا عمل بھی جان جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومن بھی کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مومن کامل کے پاس عمل صالح بھی ہوتا ہے۔ جس نے آج تک حکم نہیں جانا، نماز نہیں جانی، روزہ نہیں جانا، حج نہیں جانا، زکوٰۃ نہیں جانی، مجھے بتائیے
وہ عمل کیسے جانے گا جو کہ صالح ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا؟ دو چیزیں ضروری ہو گئی نا، کہ پہلے کیا ضروری ہے؟ بنیادی پہلے جو ضروری ہے وہ اللہ کا حکم جاننا ضروری، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس حکم کا جو عمل ہے وہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حکم پورا ہو جائے، ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ اور یہ تکمیل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن۔ جب وہ تکمیل ایمان کی کرتا ہے تو بھائی مومن کامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جیسے اللہ کامل کسی کو کرتا ہے ویسے ہی کامل ہے نا۔ بچہ پیدا ہو جائے ہم کہیں کامل ہے، اور بھائی کامل تو تب ہے نا جب وہ بالغ ہو جائے، پھر کامل تو تب ہے نا جب وہ مکلف جو ہوا ہے، جسے حکم اللہ نے دیا ہے، اسے عمل جو کہ تعلیم ہے، تزکیہ ہے، علم الہی ہے، پھر اس میں کیا کرے؟ اس حکم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا عمل بجا لائے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جب اس کا ایمان مکمل ہوگا، وہ کون مکمل ہو جائے گا؟ ایمان جس کا ہے، جو مومن ہے، وہ مومن کامل ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔